جسے پڑھے لکھے جاہل ہم کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے غربت ہے۔ غربت کا خاتمہ جو ہے جب تک نہیں ہوگا، جب تک اسی قسم کے فتنے ہمارے معاشرے میں سر اٹھاتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اس، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی بڑی اور کڑوی گولی ہے جو نگلنی ہے ہمیں، اور صبر سے جو ہے کام لینا ہے، ادا کریں۔ اس لیے کہ آئی ٹی کا دور ہے، اب تو آئی ٹی کے اندر اتنی نئی نئی ایجادات اور نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ کل کی چیز پرانی ہو گئی اور آئندہ آنے والا کل جو ہے اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے نہیں سیکھیں گے تو کیسے آگے چلیں گے؟ تو علم حاصل کرو، اور علم کی خاصیت یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آتا ہے نا تو درخت جو ہے جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ خاصیت ہے۔ تو علم جب آ جائے تو خاکساری ہو، جھکاؤ ہو، ایک ایسا معاملہ ہو کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی جو ہے علم دین یا علم دنیا کا جو ہے یہ علم بردار ہے، خاکساری۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی تو خاکساری جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے کربلا میں سکھائی ہے۔ کربلا سے ہمیں آج بھی پیغام مل رہا ہے، آج بھی ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی کربلا سے ہدایت مل رہی ہے، لیکن ہدایت لینے والے تو بنو۔ ہم تو انہیں بھی شاید بدنام کر رہے ہیں اپنے افعال سے، اپنے طریقوں سے۔ تو فرمائیں کہ آج کربلا سے تمہیں یہ میسج مل رہا ہے کہ اغیار کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دینا۔ یہی تو تھا نا پیغام، یہی تو تھا نا امام حسین کہ سب نے بیعت کر لی تھی، بلکہ اب آج کے دور میں تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یزید نے جو بیعت لی تھی وہ فارم 47 کے تحت لی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں فارم 47 کے تحت یزیدی قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ پاور کے ذریعے جو ہے یزیدی قوتوں نے فارم 47 کے تحت جو ہے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن ایک مرد قلندر تھا، مرد مجاہد تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے یزید کی بیعت نہیں لی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، نانا جان کی شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یزید جو ہے وہ تھا، حسینیت ہے اور رہے گی۔ کسی نے کہا تھا، بڑا زبردست، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، پاکستانی، انہوں نے جو ہے 60s میں یہ بات کہی تھی اور بہت اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی کو گالی دینی ہو تو یزید کہہ دو۔ بھائی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو جو ہے نام ملیں گے حسین، علی، حسن، فاطمہ، یزید آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نام کسی کا بھی نہیں ملے گا کہ فلاں سید اور یزید اور بنت فلاں فلاں، ایسا کہیں نام نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے پہ آپ چلے جائیے، یزید جو ہے آپ کو نام نہیں ملے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ صادق آتی ہے نا کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق ظاہر ہو گیا ہے۔ حق آج بتا رہا ہے کہ باطل نظریات جو ہیں وہ دیر پا نہیں ہیں، وہ اپنی موت آپ مریں گے، اور مر گئے، ختم ہو گئے، یزید آپ کو نہیں ملے گا۔ اور مجھے تو یہ جان کر خوشی بھی ہوتی ہے
کہ یزید جہاں مدفون ہے وہاں پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جاتا، اور جو جاتے تھے تو وہ جا کے جو ہے وہاں پر اس کو جوتے مار کے آتے تھے قبر پر۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے یا وہاں کے ملک کے حکومتوں نے جو ہے وہ 4 دیواری بنا دی ہے تاکہ اس کی قبر پہ کوئی بھی نہ جائے۔ مطلب یہ کہ اب جو جوتے مارنے کا سلسلہ تھا وہ پہلے قبر پہ تھا، اب دیواروں پر ہو رہا ہے۔ یہ ہے نفرت، یہ ہے حق، یہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن، یہی کربلا کا مشن ہے، یہی کربلا کا جو ہے میسج ہے کہ ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر، حق پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ تم کم ہو یا زیادہ ہو، حق پر ڈٹے رہو گے، اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ آج پاکستان اور پورا عالم اسلام آج یزیدی قوتوں کے ہاتھ میں سوائے ایران کے۔ میرے والد مولانا انتظار الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے جب احمدی نژاد جو ہے وہ صدر تھے ایران کے، سرکاری دورہ تھا ان کا، احمدی نژاد صاحب نے بلایا تھا، ان کی غالباً بیٹی کی شادی تھی یا کیا تھا، کوئی تقریب تھی، بہرحال بلایا گئے۔ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ کمبخت ایسے ہیں لوگ کہ میسیجز چلا دیتے ہیں، واٹس ایپ چلا دیتے ہیں، اور سادہ لو مسلمان جو ہے ریڈ لائٹ کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسا جو ہے یہاں پر جو ہے برین واش کیا جاتا ہے۔ میسیجز کیا چلتے ہیں؟ ایران کے اندر جو ہے پارلیمنٹ میں فلاں ہیں، ایک بھی آپ کو جو ہے وہ سنی نظر نہیں آئے گا، ایک بھی حافظ قرآن نظر نہیں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، جتنا بھی غلاظت سے بھرے ہوئے میسیجز ہیں وہ چلتے ہیں۔ لیکن میرے والد جو ہے پارلیمنٹ ایران میں بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ 2 یا 3 بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، 2 یا 3 یہودی بیٹھے ہوئے، باقی سنی اور شیعوں کی اکثریت ہے، اور سب حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور مل جل کے وہاں پر کام ہو رہا ہے، سنی بھی خوش، شیعہ بھی خوش، کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مسجد بنانی ہے تو وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں ایران کا، جو وہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل، وہاں بھی ہے، وہ اپروول کے لیے جاتی ہے ایران پارلیمنٹ میں، اور وہاں سے جو ہے ایک لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں اکثریت کس کی ہے، معلوم ہوا کہ سنیوں کی اکثریت ہے، تو وہ مسجد بھی بناتے ہیں، مدرسہ بھی بناتے ہیں، سارا خرچہ خود برداشت کرتے ہیں، عوام الناس کے چندے سے کوئی چیز نہیں چلتی وہاں پر۔ یہ ہے وہ حق جو جا کر نظر آیا، جو پتہ چلا کہ آپ کو اور ہمیں جو ہے کتنا جو ہے یہاں پر ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ کوئی شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان میں تو نہ ہے نہ تھا، اور اگر ہوا ہے تو صرف اور صرف فقط جہالت کی نظر ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک بات کہنے دیجئے مجھے، اور میں اس پر جو ہے بالکل میرا جو ہے ایمان کا درجہ میں رکھتا ہوں کہ جب تک الحمدللہ اس پاکستان میں، اس منی پاکستان کراچی کے اندر جو ہے خاندانی علماء رہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جھگڑا نہیں تھا۔ جب غیر خاندان کے لوگوں نے جو ہے زماں میں حکومت سنبھالا ہے، انہوں نے اپنی محرومیت دور کرنے کے لیے اسلام کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیے نا، یہاں حضرات میرے خیال میں بہت سے ایسے ہوں گے جو مجھے جانتے ہیں، گزشتہ سال یہ جو اردو وہ ہے نا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یہ جو گلشن اقبال میں بیت المکرم کے ساتھ، تو انہوں نے بیچاروں نے اس سال بھی بلایا، میں نہیں جا سکا۔ پچھلے سال جو ہے انہوں نے مجھے بلایا، کافی سالوں سے بلا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے ظہر کی نماز پڑھانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز میں نے پڑھا کے جو ہے وہ اندازہ کیا کہ کچھ لوگ
لڑکے جو ہیں کچھ چیما گوئیاں کر رہے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کے کہا، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے نہیں بتائیں تو کہ جی وہ اصل میں ظہرین ہمیں تو پڑھنی تھی اور ظہرین کا وقت ہے۔ میں نے کھڑے ہو جائیے عصر کے لیے، عصر کی نماز بھی میں نے پڑھائی، ظہرین پڑھائی ہے میں نے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جھگڑا تو جو ہے وہ ہر قدم پر کرنا آسان ہے میاں، لیکن بائنڈنگ کرتے کرتے جو ہے آپ کی اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں۔ جھگڑے میں تو کوئی کسر باقی نہیں ہے، کوئی وقت درکار نہیں ہے، ہر ایک کو ہر ایک سے مسائل ہیں، لیکن اگر جوائنٹ اور اگر اس کو جو ہے پیچ اپ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ کیا جائے تو شریعت نے جو ہے منع نہیں کیا۔ شریعت کے اندر ریلیکسیشن ہے، اور اتحاد کی جہاں بات ہو وہاں شریعت نے کہا کہ آپ اتحاد میں آگے آگے آئے، اس لیے کہ آپ قلوب کو جوڑ رہے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے ملا رہے ہیں۔ آج انسانیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، آئیے انسانیت بیدار کریں، اور وہ فلسفہ ہے حسینیت، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حسینیت ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ظاہر ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسینیت کے متوالے جو ہیں وہ کئی مائنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بھائی حضور سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد تو حسینیت ہے یار، نانا پہلے نواسہ بعد میں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے گورنر صاحب سے مراسم ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نونہال نہیں، گورنر کا نام کیا ہے؟ نہال ہاشمی ہے، پتہ نہیں ان کا نام کیا، نونہال ہی آتا ہے میرے ذہن میں۔ خیر، آپ کے تعلقات ہیں گورنر صاحب سے، میرے نہیں ہیں۔ میں آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے جو ہے گورنر صاحب تک پہنچ جاؤں تو بھائی وسیلہ کون ہے حضور تک پہنچنے کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین کی شریعت پہ چلو گے تو خود بخود حضور سے ملتے چلے جاؤ گے، اور حضور کی تعلیمات پر ہی تو اصل میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہے۔ تو فرمائیں کہ آج ہمیں اس نشست میں اس پیغام کو لے کر اٹھنا ہے کہ کربلا کا پیغام جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا تھا وہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر مشعل راہ بنانا ہے۔ آپ دیکھیے تو ذرا کر کے تو دیکھیے، اور مشعل راہ کیا ہے؟ حکومت کے قانون کو مت توڑو، یہ حسینیت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ رش ہے اس وقت، بہت برا حال ہے، میں بھی پھنس گیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں اس گیٹ پہ تھا، معلوم ہوا کہ گیٹ کے اس طرف جو ہے وہ اردو وفاقی کیمپس ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، ایک زمانے کے بعد اس طرف آنا ہوا۔ رانگ سائڈ آ رہے ہیں، یہ یزیدیت ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، کھری بات کر رہا ہوں، حق بات کہہ رہا ہوں۔ ٹائم لگ رہا ہے، لگنے دو، لیکن حکومت کے قانون کو جو ہے توڑو نہیں۔ یہ ہمارے علاقے کے ایس ایچ او یا ذمہ داران، پولیس بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ اگر آپ کو ان سے شکایت ہے تو آپ شکایت جو ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجیے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو نقصان پہنچائیں، اور نقصان پہنچاتے ہیں تو یہی یزیدیت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، یزیدی اور حسینیت کا جو ہے میں آپ کو تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں، کمپیریزن کیجئے آپ۔ کیا جس زمانے میں یہ جو ہے نا نئی ذرا سی یہ چلی تھی، آج سے 1.5 سال پہلے یہ جنگ جو اسٹارٹ ہوئی تھی اور جو بھی کچھ ہوا تھا، بہرحال اس کا ری ایکشن جو ہے پاکستان میں اور کراچی میں زیادہ ہوا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں،
وہ بیچارے جو ہیں بہادر آباد میں ایک فرنچائز ہے KFC، وہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے اندر چلے گئے اپنے کام سے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ لوٹے ہیں تو کہنے لگے کہ ایک موب تھا اور ایک جھگڑا، ایک فساد اور پتھراؤ اور آگ اور یہ اور وہ بہادر آباد جیسے علاقے میں۔ کہنے لگے جیسے جیسے میں آگے پہنچا تو معلوم ہوا کہ KFC کو تجھے آگ لگا دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنے لگے کہ میری گاڑی کے شیشے توڑ دیے، جو گاڑی یہاں آگے کھڑی نہیں اس میں میری گاڑی بھی تھی۔ آپ مجھے جو ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ کون سی جو ہے آپ اور ہم جو ہے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ KFC کا جو فرنچائز لے کے بیٹھا ہے وہ بھی تو ہمارا اپنا بھائی ہے بھائی، آپ نے اسے بے روزگار کر دیا۔ یہ صرف عقل کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کے پاس تعلیم کی کمی ہے۔ KFC میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو فرنچائز لے کے خرید کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا اور ہمارا بھائی تو ہے یار، آپ کی عقل میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو فرمایا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ نقصان جو ہے آج جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر حسینیت کے جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور یزیدیت کے جو بادل ہیں وہ مستقل منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے شیخ اس وقت جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، مولانا محمد الغدر صاحب، ہمارے جو ہے بزرگ۔ محمد کو اہل بیت محمد صلوات اللہ۔ ٹائم ہو گیا، پورا ہو گیا، بس 5 منٹ، بس 5 منٹ۔ السلام علیکم۔ اصل میں بزرگوں کا احترام یہی ہے، اور یہ کہ آپ کی موجودگی میں جو ہے لب کشائی کرنا تو ویسے بھی جو ہے وہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، حسینیت کے متوالے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ چلیے حضرت کی موجودگی میں جو ہے اس بات کا مزہ بھی اب آ جائے گا، اگر میں دوبارہ اس کا اعادہ کر دوں تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب تک خاندانی علماء اس پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں رہے تو جھگڑا فساد نہیں تھا، ایک غلیل نہیں چلتی تھی۔ 12 ربیع الاول کے جلوس ہوں، محرم کے جلوس ہوں، سب ماشاءاللہ جو ہے مسلمان جمع ہوتے تھے۔ یہ باؤنڈریز جو ہیں ہم نے لگا دی ہیں کہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں۔ بھائی جب تختہ غسل پہ لٹایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہو۔ دل بستگی کر کے اگر تم دنیا سے جا رہے ہو اور قلوب کو ملا کے جا رہے ہو، اس سے بڑی کوئی عبادت جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ہے نہیں۔ آج ہمیں حسینیت کا درس یہی ہے کہ قلوب کو ملا دو، انسانیت کو ملا دو، اور بس 2 چیزیں ہیں، حسینیت اور یزیدیت، باقی تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ بس یہی اس کا حاصل تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا، اٹھنا اور بیٹھنا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس
فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے برادر حافظ اسد اللہ جو کلام الہی سے دلوں کو منور فرما رہے تھے. سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جب ندا آئی تھی تو اس آیت کی تلاوت ہوئی تھی. اس سے قبل میں سلام عقیدت کے لیے برادر کو دعوت دوں. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، ارے یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا برادر یاسین روحانی سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور سلام عقیدت پیش کریں. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. ایک فرمائشی کلام سے کلام کا آغاز کروں گا. سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اللہ رے حسین تیری لشکر کے تربیت بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے، بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے. ارے اختر ہم اپنے اسی دن منائیں گے جس دن فدق کے لوٹنے والے پکڑ گئے، جس دن فدق کے لوٹنے والے پکڑ گئے. حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا. بطول کی مسکراتی آنکھوں کا ایک چہرہ حسین ہوگا، حسین ہوگا. خدا نے یوسف کو خلق کر کے کہا زمین پہ تمہارے جیسے، خدا نے یوسف کو خلق کر کے کہا زمین پہ تمہارے جیسے. حسین ہوں گے بہت سے لیکن حسین جیسا حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین
حشر کے دن یہاں وہاں کی بہت ہوئی اب مزہ تو آئے گا حشر کے دن تیرا حوالہ تیرا حوالہ تیرا حوالہ یزید ہوگا میرا حوالہ حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا یہ سارے عاشق ہیں کربلا کے یہ ماتمی ہے انہیں نہ چھیڑو یہ سارے عاشق ہیں کربلا کے یہ ماتمی ہے انہیں نہ چھیڑو حسین کہنے سے تم نے روکا تو اور زیادہ حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا باوجہ بلند تک سلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے برادر روحانی صاحب جو کہ کلام عقیدت پیش کر رہے تھے. اس کے بعد ہم اپنی اس نشست میں ہمارے اساتذہ ڈاکٹر اقبال نقوی اور ڈاکٹر عرفان عزیز اور ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں کی آمد یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اساتذہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. وآل محمد وعجل فرجہم. افتخار عارف صاحب کے سلام عقیدت کے چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین سے ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے برم کے زمانوں میں زمانے بر کے گرانوں میں گر حسین کا ہے. اور فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. جو سر بلندی ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. اور سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت. مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. اور یہ ہر حسینی کا آرزو ہے کہ حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے. گناہ گار بہت ہیں مگر حسین کا ہے. انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر یونس روح اللہ سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور سلام عقیدت پیش کریں. بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. تعداد بہت ہیں آواز نہیں آ رہی بلند آواز میں. بر محمد و آل محمد صلوات. وہ نور جس رقین کہتے ہیں
اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں بکھر گیا جو سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے جتنے بھی حسینی بیٹے ہیں جو حسینی کہلواتے ہیں خود کو ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا ہم حسین والے ہیں ہم حسین جو بھی حسینی بولے گا ہم حسین والے ہیں ہم مل کے ہم حسین والے ہیں جن کو حسینی ہونے پر فخر ہے بولیے گا ہم حسین ہم حسین والے ہیں اور یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین حسینی کیسے ہوتے خلق ہے خلق ہے مروت ہے خلق ہے فن ہے حکمت ہے خلق ہے مراوت ہے علم و فن ہے حکمت ہے خون میں شرافت ہے ہم حسین ہم حسین والے ہیں ہم حسین ہیں اور حسینی کون ہے ہم نبی کے عاشق ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین ہم حسین حسین والے ہیں اور ہم بتاتے دنیا کو ہم سے پوچھتی دنیا ہم بتاتے دنیا کو ہم بتاتے دنیا ہم سے پوچھتی دنیا ارے غم میں کتنی لذت ہے ہم
حسین والے ہیں، ہم حسین، بھائی آواز آنی چاہیے، ہم حسین والے، شرمانا نہیں، حسینی ڈرتے نہیں، شرماتے نہیں، ملک ہے، ہم حسین والے، اور ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے کہ وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے کہ وعدہ، اب ہماری جنت ہے، حسین والے، ہم حسین والے، ہم حسین والے۔ آخری شعر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کتنے حسین ہیں، کہ یا علی کی مدحت ہو، حسین کا ماتم، یا علی کی مدحت ہو، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے، ہم حسین والے ہیں۔ آخری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو اٹھائیں، بولیں ہم حسین ہاتھوں کو بلند کر کے ہیں، ہم حسین جن کو حسین ہونے پر فخر ہے، بولیں ہم حسین والے، ہم حسین والے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآل محمد وعجل فرجہم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار عالم آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ برادر یونس روح اللہ صاحب کلام عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم اپنی اس نشست میں میڈم فاروہ حسن PRO NAD کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینئر جرنلسٹ امتیاز علی آپ کو بھی ہم اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تمہید میں گزارش کروں گا حضور ایسا سے کہ آپ یہاں اس میں تشریف لائے اور سلام عقیدت پیش کرے۔ حضور ایسا بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے مصطفیٰ کے نواسو، سب مل کے پڑھے مصطفیٰ کے نواسو، علی کے دلدارو، تمہیں خدا کی بندے سلام کہتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کے نواسو، حبیب بن مظاہر جو کربلا آئے، لب حسین پہ مسکان کی فضا لائے، جناب زینب کبریٰ کلام فرمائے، حسین دیکھ کے بس بات کہی جائے، یہ دوستی کو خدا کا انعام کہتے
نواسو جو مصطفیٰ کی شریعت سے دشمنی رکھے جو بحر کفر سے ہر وقت آگاہی رکھے عدو مولا سے جو شخص دوستی رکھے جو لا الہ سے حقیقت میں بے رخی رکھے حسین سے کی بیعت حرام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو آخری شعر ہے کیونکہ وقت نہیں ہے تو پھر میں مختصر کر کے کلام کو پڑھ رہا ہوں قلم کی نوک سے جو عاشقی کا دل دیکھے جو ظلم شام میں طیبہ کی ایک کرن دیکھے جو ایک لفظ میں لکھے تو جیتے لکھے جو اپنے خون سے شرائط کا کلمت لکھے حسین سے حسن کو امام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو علی کے دلدارو تمہیں خدا کی یہ بندے سلام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو صلوات اللہم ماشاء اللہ جزاک اللہ برادر ظہور عیسیٰ کلام عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم اپنی اس نشست میں ڈاکٹر سید شجاع الدین اسسٹنٹ پروفیسر IR آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد اس سے قبل کہ میں مولانا اصغر در صاحب کو زحمت دوں، ہمیشہ جس محفل میں بھی وہ خواہ محفل مرتضیٰ ہو یا نشتر پارک کی مجالس اور محافل ہو یا دیگر مقامات جہاں پر ہم نے آپ کو سنا ہے سماعت کیا ہے، ہمیشہ میں نے ان کو سلام عقیدت خصوصاً اہل بیت اطہار سے سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا. لیکن ایک چیز جو حضرت سید کونین سے آپ کا اظہار عشق کو دیکھتے ہوئے چند مصرے میں ان کے استقبال کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو سماعت فرمائیں کہ حرم کے خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کے خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے. انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں مولانا اصغر درس صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اردو یونیورسٹی کے اس اجتماع میں جو امامیہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پرچم تلے
کراچی کے بیشتر تعلیمی اداروں میں منعقد ہوتے رہے ہیں، اور میں کراچی یونیورسٹی، این ڈی یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی، اور مختلف کالجز میں، پریمیئر کالج، سویڈش ٹیکنیکل، میری زندگی کا ایک عرصہ یوم حسین کے اجتماعات میں پچھلے 50-60 برس گزر گئے۔ میں اسکردو میں تھا کہ میرے بھائی شب الرضا زیدی کا مجھے وہاں فون آیا کہ اردو یونیورسٹی میں یوم حسین ہے آج۔ میرا اسکردو ہی میں قیام تھا، لیکن میں اپنے قیام کو مختصر کرتے ہوئے کل کراچی پہنچا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ دور دراز علاقہ تھا، ملنے والوں کی محبتیں تھیں، دن اور رات اجتماعات میں، ملاقاتوں میں۔ مصروف رہا، لیکن وہ مصروفیتیں سب دنیا کی تھی، مگر یوم حسین عبادت ہے، عبادت ساز ہے، باعث اجر ہے، باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے۔ اور یہ یوم حسین میں آنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی پر یا رسول پر یا آل رسول پر کوئی احسان کرتے، یہ تو ان کی توفیق اور ان کی رضا ہے کہ ہمیں بلاتے۔ میرا ایمان ہے میں ان نوجوانوں سے صرف بہت مختصر انداز یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آل محمد کی محبت ہی کا نام ہے۔ اگر یہ ہے تو اسلام ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو نہ اسلام ہے، نہ سنیت ہے، نہ شیعت ہے، نہ کوئی اور مسلک ہے۔ امام علی مقام کی وہ قربانی جسے 1400 برس گزر گئے، اس قربانی کا سب سے بڑا جو فکری زاویہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، 3 راستے تھے حسین کے سامنے، 3 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ بیعت کر لیتے، ایک راستہ یہ تھا کہ نہ بیعت کرتے نہ خاموش رہتے، اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ بیعت نہ کرتے ہوئے مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے۔ اور مزاحمت بھی اس انداز کی کہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے۔ امام علی مقام کے پاس 3 راستے تھے۔ ابھی میرے نقیب، میرے انتہائی گہرے دوست افتخار عارف کے اس شعر کو پڑھ رہے تھے
کہ حضور الشافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا۔ اور اسی کا ایک شعر ہے کہ زمانہ بند گلی، زمانہ بند گلی فنا مقدر ہے، زمانہ بند گلی فنا مقدر ہے، کھلا ہوا ہے تو بس راستہ حسین کا۔ اور یہی آپ کا عنوان ہے کہ حسینیت ہمارا راستہ، اور حسینیت کا راستہ بڑا کٹھن ہے، حسینیت کا راستہ بڑا مشکل ہے، حسینیت کا راستہ بڑا دشوار ہے، حسینیت کا راستہ بڑا جاکا ہے، حسینیت کا راستہ بڑا جفا طلب ہے۔ حسین کا راستہ سروں کے کٹنے سے، جگر کے کٹنے سے، ہاتھوں کے کٹنے سے، لاشوں کے بکھرنے سے، جسم کے ٹکڑے ہونے سے، خاک و خون کی وادی کے گزرنے سے نکلتا ہے۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسینیت کے راستے میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اہل تشیع سے ہے، یہ اہل تسلط سے، اس راستے میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اور اس کا مذہب چاہے کچھ ہو۔ آج دنیا حسین کو سلام کرتی ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پھر بامود آج جتنی ضرورت حسینیت کی ہے، اس دور میں جتنا انسانیت کو حسین کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا یہ حسینیت ہی کا سہارا تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور شیطان اعظم اپنی پوری طاقت اور پوری شیطنت اور اپنی پوری سامراجی طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا۔ کون سا اسلامی ملک تھا کھڑا ہوا؟ یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، یہ اسلام کے نام پر تخت حکومت پر بیٹھنے والے، یہ اسلام کے نام پر دولت کمانے والے یہی کہتے رہے کہ مقابلہ مشکل ہے، سپر طاقت سے ٹکرانا دشوار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھنا
عقل ساتھ نہیں دیتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمانوں کا ملک جس کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور حسین کے ثبات قدم پر بھروسہ تھا، وہ آگے بڑھا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہوئے اس کے سینے میں اپنی سنگینوں کو اس نے چبھایا. ہاں میں کہتا ہوں نقصان ہوا، صدر ایران کو راستے میں شہید کر دیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا. ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید خامنہئی کو سازش کے ذریعے شہادت کا جام پلا دیا گیا، لیکن وہی صبر طاقت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایران کو للکارتی رہی، اور ایران نے کہا ہم مٹ جائیں گے مگر ہمارے مٹے ہوئے جسم اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے جسم سے آواز حق حسینیت کی بلند ہوتی رہے گی. دنیا نے دیکھا کہ آج وہ صبر طاقت زیرو ہو گئی، اور جس کو ہم زیرو سمجھتے تھے وہ آج ہیرو ہو کر رہے گئے. آج اس کا نام مٹ گیا. ہم نے بھی بہت کچھ کھویا، ہم بھی مصلحتوں کے شکار رہے، ہم بھی ریت میں منہ ڈال کر دیکھتے رہے گا ہوگا کیا. ہمارا بھی منافقانہ کردار دنیا نے دیکھا. مجھے کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں. میں نے ہمیشہ منافقوں کو للکارا، اور آج بھی اردو یونیورسٹی کے اس ایوان میں جب نوجوانوں سے مخاطب ہوں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نعت تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو. ہاں تھام لو حسین کا دامن کو، حسین کا دامن اگر ہم نے تھاما تو شکست ہم کبھی نہیں کھا سکتے. کیا میں کہوں کہ حسین شکست کھا گیا؟ کیا میں یہ کہوں کہ امام علی مقام کو کربلا میں وقتی طور پر شکست ہو گئی؟ نہیں مانتا. اقتدار کا معاملہ نہیں تھا، حکومت کا معاملہ نہیں تھا، زر و جواہر کا معاملہ نہیں تھا. معاملہ صرف ایک بات پر بیعت. یزید کہتا تھا بیعت کر لیجئے، حسین کہتے تھے بیعت نہیں ہوگی. ایک بات ہاں میں کہتا ہوں، اگر حسین کسی منزل پر بیعت پر آمادہ ہو جاتے یا جھک جاتے یا مصالحت پر کوئی بات امر سات سے کرتے، ابن زیاد سے کرتے، شمر سے کرتے، یزید ملعون سے کرتے، شام کے حاکم سے کرتے، تو میں کہتا حسین جھک گئے، حسین ڈر گئے.
مگر مجھے تاریخ کے کسی حوالے میں یہ بات نہیں نظر آتی. عباس کے بازو کٹ گئے, اکبر کی جوانی لٹ گئی, جعفر کی اولاد کٹ گئی, عقیل کے فرزند شہید ہو گئے, حسین کا 6 ماہ کا بچہ گود میں حرملہ کے تیر کا شکار ہو گیا. مگر مجھے بتائیے حسین نے کسی منزل پر سر جھکا کر کہا میں بیعت کرتا ہوں؟ اگر حسین بیعت کرتے تو میں کہتا یزید جیت گیا, اور اگر حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نہیں مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا ایسے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یزید کو للکارا. یزید یہ سمجھا تھا کہ اب اقتدار میرا ہے, تخت میرا ہے, حکومت میری ہے, زر میرے ہے, جواہر میری ہے. مگر 64 ہجری میں ذلیل اور رسوا ہو کر مر گیا. یزید کل بھی تھا, یزید آج بھی ہے, مجروح پھر ہے, عدل و مساوات کا شعار. پھر کربلا 9 سے 9 بشر بچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے, اے زندگی جلال شہ مشرقین دے, اس تازہ کربلا کو پھر عزم حسین. آج ہمیں پھر عزم حسینی درکار ہے. طاقت سے گھبرانا حسینیت نہیں ہے, اسلحے کے سامنے سر نگو ہونا حسینیت نہیں ہے, ظالم سے ہاتھ ملانا حسینیت نہیں ہے, درندوں کے اقتدار کو قبول کرنا حسینیت نہیں ہے. بے غیرتوں کے اقتدار کو برداشت کرنا حسینیت نہیں ہے. بے شرموں کی صف میں جا کر بیٹھنا حسینیت نہیں. اس شہر میں میں نے بہت نشیب و فراز دیکھے, بڑے حاکموں کو دیکھا, بہت سے وزرائے اعظم کو دیکھا, بہت سے صدور ہائے مملکت کو دیکھا, اور اس صوبے میں بہت سے گورنروں کو اور بہت سے وزیر اعلیٰ کو دیکھا. لیکن دیکھا یہی کہ سب یزیدیت کی صف میں نظر آئے, حسینیت کی صف سے پچھڑے ہوئے نظر آئے. اور جب حسینیت کی صف میں جا کر دیکھا تو غریب نظر آیا, طالب علم نظر آیا, پیٹ پر پتھر باندھنے والا نظر آیا, غریب بستی میں رہنے والا نظر آیا, جس کے بچوں کو کوئی سہارا نہیں تھا وہ نظر آیا. ہاں ایک سہارا تھا, وہ حسینیت کا سہارا تھا, اور اس حسینیت کے سہارے میں آج اگر امام شافعی کے انداز میں یہ کہوں کہ لو شق قلبی بعد الوسط ہی
ستران خطا بلا کاتب الشرع والتوحید فی جانب وحب اہل بیت فی جانب. کوئی اگر میرے سینے کو چیر کر دیکھے لو شق قلبی بعد وسطی سترانی خطا بلا کاتب، دو سطور نظر آئیں گی، لکھنے والے کا قلم نظر نہیں آئے گا لیکن تحریر نظر آئے گی. الشرع والتوحید فی جانب، ایک طرف شرع ہوگی، توحید کا پرچم ہوگا، اور ایک طرف شرع اور توحید کے سامنے اگر کوئی سطر ہوگی تو وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت ہوگی. آج ہم نے اس محبت کو ترک کر دیا. آج اس محبت سے ہم کنارہ کش ہو گئے. میں ان نوجوانوں کو یہی پیغام دے کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. کے خاطر ہے ولی جھولا جھلانے والا، رب کے ہاتھوں سے علی جھولا جھلانے والا. کون شبیر ہے، کون شبیر ہے، کون شبیر ہے، کون شبیر ہے. بس آخری بند پیش کر رہا ہوں. یہ شعر تمام عاشقان ابوالفضل عباس کی نظر کرتا ہوں. جو عاشق ہوگا وہ اس شعر پر ضرور بولے گا. کون شبیر ہے جس کی ہیبت جبل طور کو چل سکتی ہے، جس کی جرأت صف انتر کو مسل سکتی ہے، جس کی مرضی سے قضا آ کے بھی ٹل سکتی ہے. آنکھ سورج کی جسے دیکھ کے جل سکتی ہے، آنکھ سورج کی جسے دیکھ کے جل سکتی ہے. ایسے ایک دین کے سالار کا مولا ہے یہ، یعنی عباس علمدار کا مولا ہے یہ. کون شبیر ہے، کون شبیر. ایک بار میرے ساتھ محبت کے ساتھ یہ مصرع دہرا دے. کون شبیر ہے، کون شبیر ہے، کون شبیر. اس سے بہتر انداز میں کون شبیر ہے. ایک فارسی کا شعر ہے. زمانہ برسر جنگ است یا علی مددی. زمانہ حالت جنگ میں ہے، یا علی مدد فرمائیے. مدد ز غیرت و ننگ است یا علی مددی. کسی غیر سے مدد مانگنا باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے. یا علی مددی. آج پوری دنیا نے دیکھ لیا نا، ایک سید نے امیر المومنین سے مدد لی اور اپنے نفس کو اللہ کو ایسے بیچا کہ اللہ نے اتنا سرخرو کیا. پوری دنیا نے دیکھ لیا شہید کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور کتنے دل جو ہے وہ آمادہ تھے پوری دنیا میں کہ کاش ایک موقع مل جاتا کہ اس شہید کے جنازے کو ایک بار دیکھ لیتے. یہ عزت اللہ دیتا ہے اور محمد آل محمد کے صدقے دیتا ہے. تو میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. آپ رہبر معظم سید علی حسینی خامنائی سے اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور نئے رہبر سے تجدید عہد بھی کرنا ہے. جن کے ہاتھ میں تصویر موجود ہے وہ تصویر کو بلند کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ، شرمانا نہیں ہے. بلند آواز میں میرے ساتھ کلام میں شریک ہوئیے گا. بلند آواز میں بولیے گا. زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو، لطف خدا آیا شد خامنائی جوان شد. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک نعمت لیا تو دوسرا نعمت جو ہے خامنائی ہی کی صورت میں جوان خامنائی ہم مومنین کو عطا کیا ہے. گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو، زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو. آپ نے کہنا ہے زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو. گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو، زمانے میں بس جو قلب علی میں رہا زندگی بھر، وہ تھا درد کیسا یہ سمجھا ہے تم نے. جو
قصر یزیدی کو لرزا رہا ہے وہ عابدی کے لہجے سے سیکھا ہے تم نے ولایت کی جانب رسائی تم ہی ہو زمانے میں بس خام بلند آواز میں ولایت کی جانب رسائی تم ہی ہو زمانے میں بس نہیں ایسے نہیں بھائی شہید کے لوگوں کا کم سے کم حق اتنا تو بنتا ہے نا کہ اپنی آواز بلند کریں ولایت کی جانب رسائی تم ہی ہو زمانے تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو زمانے ماشاءاللہ علی والا کیسا ہوتا ہے نبی والا کیسا ہوتا ہے شعر پیش کر رہا ہوں فقیران صحبت امیران فطرت غلامان حیدر میں بوزر ہو جیسے زمانہ دہلتا ہے ابرو کے خم سے کھڑا قلب لشکر میں اشتر ہو جیسے ہم مختار جیسے فدائی تم ہی ہو زمانے میں بس ہے اشفاقات حسب الہی ہے اشفاقات حسب الہی ہم مختار جیسے فدائی تم ہی ہو زمانے میں بس خط عشق عشق کی لکیر عاشق یعنی اپنی سرحد جانتا ہے کہ میرے حدود کیا ہے میں شعر پیش کر رہا ہوں خامنائی تم ہی ہو خمینی کے دل کا نصاب محبت مکمل تمہارے قلم نے کیا ہے وفادار ہاتھوں سے جام اطاعت محبت کے پیالے میں تم نے پیا ہے خط عشق سے آشنائی تم ہی ہو زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو زمانے میں بس اور یہ چیز آپ نے زندگی میں دیکھی ہے رہبر کے جو شہید کا عاشق ہوتا ہے جس کو شہادت چاہیے ہوتی ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ رہبر نے جب اپنے عزیز دیکھے حاج قاسم سلیمانی دیگر رفقا دیکھے کیسے رہبر دل پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے ان کی یاد میں ان کی جدائی میں اور اس شہادت کو پانے کے لیے یقیناً رہبر جو ہے وہ جستجو کرتے ہوں گے اللہ نے ان کو جو ہے پھر یہ رتبہ عطا کیا میں شعر پیش کر رہا ہوں وہ سید رئیسی ہو حاج قاسم یہ رہبر کی زندگی میں شعر پڑھا گیا تھا جب وہ حیات تھے وہ سید رئیسی ہو حاج قاسم شہیدوں کے ہمراہ پرواز تیری اٹھی قدس کی سرزمی کے لیے جو ہے امت کی وحدت وہ آواز تیری فرج کے رہنمائی تم ہی ہو زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو زمانے اب میں شعر پیش کر رہا ہوں اپنے عقیدت کا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے خامنائی تم ہی ہو جس کے دل میں جتنی محبت ہے سراپا دعائے دل فاطمہ تم ہے خون علی میں شباہت علی کی اکھاڑے گا ایک ہاتھ سے باب خبر نہ بھول
نسب فاطمی مرتضائی تم ہی ہو زمانے میں بس تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو. آخری شعر تم ہی ہو. اتنی عزت اتنی عظمت اللہ نے مملکت ایران کو اور یہاں کے لوگوں کو عطا کی ہے. کیا عمل انجام دیتے ہوں گے؟ ایک شاعر کا خیال ہے خامنائی تم ہی ہو جھکا سر تمہارا فقط ایک در پہ فقیر دیار امام رضا تم خرد آگہی فیض کی رزق روٹی محبت سے دیتی ہے معصوم قم پہ علم فخر گدائی تم ہی ہو زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو زمانے میں بس خامنائی. بس آخر میں میرے ساتھ اس شعر کا بلند آواز میں جواب دینا ہے. یہ وہ شعر ہے جو ان شہداء کا تمام عمر جو ہے لب پر یہی نعرہ ہوتا ہوگا، اور وقت آخر جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت کر رہے ہوں گے تب بھی یہی آواز یہی صدا ان کے لب پر ہوگی. وہ کیا صدا ہے؟ میں بلند آواز میں شعر بلند کروں گا. اپنے میرے ساتھ پوری قوت کے ساتھ یہ تصویر لہراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. برائے بلندی درجات کل شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ بآواز بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. برادر عزیزم احمد رضا ناصری صاحب کلام عقیدت پیش کر رہے تھے. پروردگار عالم آپ کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادر کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم اپنی اس پر رونق نشست میں رکن مرکزی نظارت ISO پاکستان مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان الائنس کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کی صحت و سلامتی، یہاں تشریف رکھنے والے تمام اساتذہ مہمانان جنہوں نے شرکت کر کے یہاں سے چلے گئے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو زمانے میں ہاں خامنائی تم ہی ہو. فقیرانہ صحبت امیرانہ فطرت صحبت فقیرانہ صحبت امیرانہ فطرت. غلامان حیدر میں بوزر ہو جیسے زمانہ دہلتا ہے ابرو کے خم سے. کھڑا قلب لشکر میں اشتر ہو جیسے ہم مختار جیسے فدائی تم ہی ہو زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو. یہ کلام پیش کر رہے تھے برادر احمد رضا ناصری صاحب. اس کے بعد میں بلا تمہید ہمارے مہمان خصوصی مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائے. علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام برادران کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذہب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. اللہم صلی قابل تحسین ہیں وہ تمام حسینی جنہوں نے اس یوم حسین کے انعقاد میں
अपना हिस्सा डाला। तमाम असातिज़ा को सलाम अलैकुम और तमाम इस यूनिवर्सिटी के शागिर्दों को अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब, क्योंकि काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है, हम मुख्तसर और मुफीद बात करने की कोशिश करेंगे कि ये हुसैन कौन है। काफ़ी तस्करा आपने इसमें सुन लिया कि ये हुसैन वो है कि जिसका तारुफ ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया, जो दोषे रिसालत पर सवार हुआ और जिसे पैगंबर ने सफ़ीने निजात का ज़रिया, निजात की कश्ती, और जो इसमें सवार ना हो सका वो हक नहीं पा सकता, उसको रास्ता नहीं मिल सकता। लिहाजा हम यौम हुसैन इसलिए मनाते हैं कि हम इस हुसैन का तस्करा कर सके कि जो निजात का ज़रिया और वसीला है। निजात का ज़रिया और वसीला क्यों है? क्यों आपका इतना तस्करा ख़ुद पैगंबर अकरम ने फरमाया? आज के ज़माने में हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। देखें, आज मुसलमानों की कमी नहीं है, करोड़ों में मुसलमान हैं, कई मुल्क मुसलमान हैं। OIC आपके सामने। इमाम हुसैन के दौर में भी कलमा गोयों की कमी नहीं थी, नमाज पढ़ने वालों की कमी नहीं थी। इमाम हुसैन खुद हज पर हाजियों से खिताब किया था, तो उस ज़माने में हज भी हो रहा था। ठीक, तो एक दीन जो है वो है ज़ाहिरी दीन, जिसको हम कहते हैं फ़र्दी। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, ठीक है, मैं खुम्स व ज़कात देता हूँ, मैं हज व उम्रा करता हूँ, मैं ज़ियारतें करता हूँ और अपने से मुतमईन रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। इमाम हुसैन इसलिए निकले थे। इमाम हुसैन हम सबको ये बताने के लिए निकले थे कि फ़कत फ़र्दी दीन काफ़ी नहीं है। ये जो हम आज यहाँ पे जो यौम हुसैन करते हैं, इसका भी एक पैगाम यही है। एक तो हमारे यहाँ वो मुसलमान हैं जिनको असलन इस्लाम से ही ना बलद है, उन्हें असलन पता ही नहीं है। हम यूनिवर्सिटियों में भी देखते हैं, उन्हें असलन ना नमाज का, रोज़े का, दीन का कभी किताब खोल के नहीं देखी कि हमारे रसूल क्या थे, उनकी तालीमात क्या थी, उनकी तालीमात आफाकी थी, उनका हदफ क्या था, उनका मकसद क्या था। हम एक तो वो मुसलमान, दूसरे उससे बेहतर मुसलमान हैं। वो क्या हैं? वो कहते हैं यार दीन पर अमल करना चाहिए। तो दीन पर अमल करने के लिए वो क्या करते हैं? नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं। आज मस्जिदें भरी हुई है, रमज़ान में रोज़े सब रखते हैं, ईद बहुत भरपूर मनाई जाती है, हज पे बहुत रश होता है। लेकिन इससे बढ़कर एक मुसलमान की ज़रूरत है, और उसी को हम ये जो रहबर जो अपनी ज़िंदगी से बताना चाहते थे, जिसको हम कहते हैं मकतब खुमैनी इनक़िलाबी। इसका मकसद क्या है? हम सबको, आप सबको समझने की ज़रूरत है कि हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ और हक़ की हिमायत में निकलना, ये है असल दीन। इमाम हुसैन के चंद अक़वाल आपने अपने क़याम से पहले मदीना से ही अपने मकासद बयान करना शुरू कर दिए थे। मैं अपने नाना की सुन्नत के आहिया के लिए निकल रहा हूँ। बस आज भी अगर आज आज़ादारी होती है हुसैन की, अगर आज यौम हुसैन मनाया जाता है, तो इसमें सुन्नत रसूल का आहिया होना चाहिए। रसूल की सुन्नत जिंदा होनी चाहिए, अगर वो जिंदा नहीं तो।
रसूल ने जो दीन माशरे में पेश किया था वैसा दीन लागू होना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि मैं बिदअतों के खात्मे के लिए निकल रहा हूँ। बिदअतें नाफिज होगी आज बिदअतें हमारे सामने हो रही हैं। अगर हम हुसैनी हैं तो इमाम हुसैन का पैगाम है कि क़याम करो, इसके खिलाफ बात करो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि वो लश्कर हुर से जो अगर जालिम हुक्मरां, अब आज आप तत्बीक आप लोग खुद करते जाएं क्योंकि इतना वक्त नहीं है। अगर जालिम हुक्मरां जो हलाल को हराम कर रहे हों, जो अहद खुदा को तोड़ रहे हों। अहद खुदा क्या है? अहद हुक्मरां का अहद यह है कि मैं इंसाफ करूँगा, मैं अदल को नाफिज करूँगा। फ़कत मुसलमानों पर नहीं, यहूदियों ईसाइयों पर भी अदल होना चाहिए। और मौला मुत्तकियान ने ये कर कर बताया था। जो सीरत मोहम्मद की मुखालफत कर रहा हो, ऐसा हुक्मरान जो सीरत मोहम्मद की मुखालफत कर रहा हो और अलल ऐलान जुल्म व गुनाह कर रहा हो। आज कौन सा मुसलमान माशरा है जो जुल्म नहीं हो रहा? तो इमाम हुसैन का क्या पैगाम है कि अगर ऐसा हुक्मरान हो तो हर शख्स पर लाजिम है कि ज़बान व अमल से इसकी मुखालफत करे। अगर हम अमल नहीं कर सकते, अगर हम क़याम नहीं कर सकते, ज़बान, इमाम हुसैन बता रहे हैं ज़बान और अमल दोनों से इसके खिलाफ, इसकी मुखालफत की जाए। ये जो हम कहते हैं मुर्दाबाद अमरीका, मुर्दाबाद इसराइल, ये जो रैलियां होती हैं, ये जो यौमुल कुद्स मनाया जाता है, ये क्या है? जालिम हुक्मरां हैं जो सुन्नत रसूल की मुखालफत में खड़े हैं, जो अलल ऐलान गुनाह और जुल्म, फिस्क व फुजूर कर रहे हैं। इसके खिलाफ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ क़याम नहीं करना चाहिए। ये है हकीकी दीन जो इमाम हुसैन करना चाहते थे। हम सब के लिए ये पैगाम आज भी इन अक़वाल की रोशनी में मौजूद है। क्या इमाम हुसैन के बहुत ही आज भी ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट है, आज भी ये लागू हो रहे हैं हमारे माशरे में। क्या तुम नहीं देखते कि, क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं हो रहा? हम भी देख रहे हैं आज सारे मुसलमान हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं, किसका साथ दे रही हैं और किसका साथ देना चाहिए, हमारे सामने है। आज तन्हा कौन, हुसैनी किरदार को आहिया करने वाला कौन है? वही जो सुन्नत पैगंबर को ज़िंदा कर रहे हैं। तो आप फरमाते हैं क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल को कोई रोकने वाला नहीं है? ऐसे में मोमिन पर लाजिम है, अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं, आप पर में, ये सब के लिए इमाम हुसैन का पैगाम है। ऐसे में मोमिन पर लाजिम है कि राह हक में शहादत का इस्तकबाल करे। जो आपके फर्जंद सैयद अली खामनाई ने करके दिखा दिया कि अगर हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल को कोई रोकने वाला नहीं है तो फिर शहादत का रास्ता है। ये शहादत का रास्ता बेदारी का रास्ता है, ये ज़मीरों को झंझोड़ने का रास्ता। शहादत कोई इख्तिताम नहीं है। जिस तरह इमाम हुसैन
सैयद शुहदा, उनका जिक्र जिंदा रहेगा। ये आपके मेरे जिम्मे नहीं है, ये अल्लाह ने जिसने खुदा के लिए अपनी जिंदगी दे दी, अब उसका जिक्र ता क़यामत अल्लाह जिंदा रखेगा। हम और आपकी क्या हैसियत है? हम तो इस नूर से किरणें लेते हैं, हम इस यौम हुसैन को इबादत समझ के करते हैं कि कुछ हम सही दीन, वो जो दीन मुर्दा हो चुका था, इमाम हुसैन ने उस दीन का आहिया जिंदा किया, हम उस जिंदगी से अपने आप के लिए कुछ किरणें समेट सकें। तो इमाम हुसैन का पैगाम क्या है? इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि फ़कत फ़र्दी दीन काफ़ी नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़, वक्त के तागूत के ख़िलाफ़। आप देखें तमाम अनबिया की सीरत थी ये। अगर आज के दौर में हमें पहचानना हो कि हक़ वाले कौन हैं, बातिल कौन है, तो कौन सीरत नबवी को ज़िंदा कर रहा है, कौन सीरत अनबिया को ज़िंदा कर रहा है। और सीरत अनबिया क्या थी? वक्त के सबसे बड़े तागूत को ललकारना। उनके पास भी अफराद नहीं थे अनबिया के पास, लेकिन वो वक्त के सबसे बड़े तागूत को, तो किसी आलिम ने, ये लबनानी आलिम ने ये कहा था कि अगर हक की रहबरियत को पहचानना हो तो ये देखो सबसे बड़े बातिल, सबसे बड़े तागूत का दुश्मन कौन है, उसके खिलाफ सफाराई किसने की हुई है। वो वक्त का इमाम है, वो वक्त का हुसैन है, वो हुसैनी है, वो मेहदी के क़याम की राह को हमवार करने वाला है। और हम, आप और हम देख रहे हैं कि ज़हूर का ज़मीना हमवार हो रहा है। आप और हम अगर इसका हिस्सा बनेंगे तो हम भी उनकी तरह अमर हो जाएंगे, हम भी उन्हीं की तरह हयात पा जाएंगे। तो ये हुसैनी रास्ता है जो वाज़े है, जो रोशन है, कि जो वक्त के तागूत को ललकारता है वो हुसैनी और हुसैनी रास्ते पर कारबंद है। आज मैंने, क्योंकि ये मुझे भी बताया गया, तो मैंने इमाम हुसैन ने इल्म और उलमा के बारे में, क्योंकि टीचर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, इल्मी दरसगाह है, तो देखें कि इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं उलमा के बारे में, अहले इल्म के बारे में। और इसका तज़किरा यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? ठीक है, तो आप फरमाते हैं मिन दलाइल आलिम, आलिम की पहचान, आलिम की पहचान क्या है कि उसकी नज़रियात पर वो तनकीद को कबूल करे, उसकी बात पर नक़द किया जाए, वो उसको एक्सेप्ट करे, वो आलिम है। ना ये कि जो मैंने कह दिया बस ठीक है। बस यहाँ पे क्या है? दलील, जिसके पास, हमारे आइम्मा का एक कौल बहुत मशहूर है, नाहनो अबनाउद दलील, हम दलील के बेटे, हम जो है वो दलील के पाबंद हैं। अगर हमसे, हमारे पास हमारी दलील है, ठीक, अगर हमारी दलील से कभी आप दलील ले आते हैं, एक्सेप्टेबल, जो कि हो नहीं सकता, बस नानो अबनाउद दलील, हम दलील के बेटे। और फिर आप फरमाते हैं इल्महु बिहक़ाइक़ फ़ुनून नज़र, और उसका जो इल्म है वो फ़ुनून के हक़ाइक़ तक जाता है, गहरा इल्म होता है, जिस चीज़ का भी वो आलिम है। दीन में आलिम फ़कत इल्म दीन, ये बाद की इस्तिलाह डेवलप हो गई है कि मुझ जैसे शख्स को आलिम कहा जाता है। नहीं, किसी भी फ़ुनून का
माहिर, पढ़ाने वाला, इल्म रखने वाला आलिम है। ये जो है सेक्युलरिज्म की इस्तिलाहात हैं, दुनियावी उलूम और दीनी उलूम। नहीं, दीनी और दुनियावी उलूम नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ क्या है, इलाही उलूम और बातिल उलूम। वो इल्म जो खुदा से नज़दीक करता, चाहे वो साइंस का हो, वो इलाही इल्म होगा, और वो इल्म जो कि अल्लाह से दूर करता है, हक से दूर करता है, वो बातिल उलूम है। तो बस इल्मी दानिशगाहों में, इल्मी दरसगाहों में हुसैन का तस्करा ज़रूरी है, ताकि हम उनसे इल्म की करने ले सकें और अपने ज़माने को में लीड कर सकें, अपने ज़माने को जो है वो आगे बढ़ा सकें। और हमारे पास वो उलूम है, हमारे पास वो आइम्मा है कि जो किसी के पास नहीं है। लेकिन है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं तमाम अपने स्टूडेंट से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि अगर तुम हुसैनी हो तो कम से कम किताबें खोलो, खोलो किताबें। हुसैन क्या फरमाते हैं? ये हुसैन वो हुसैन है कि जो जिसका सर नेज़े पर भी आयात कुरानी की तिलावत कर रहा है, जिससे कुरान की अहमियत का पता चलता है। लेकिन हम और आप कितने कुरान से नज़दीक हैं, कितना कुरान की तिलावत करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, और फिर उसको माशरे में, कुरान को माशरे में अमली करना है। ये हुसैन का हदफ और मकसद है, और ये क़याम इमाम हुसैन था। आखिर में एक तो आप सब लोगों का शुक्रिया, जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। इंशाअल्लाह हर साल अब ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुसूसन आज की जो मौजूदा हालात हाज़रा है, कि अब शिया सुन्नी की तफरीक ख़त्म हो गई है। अब मुझे अजीब सा लगता है अपने आप को शिया कहना। अब हमें इससे निकल जाना चाहिए। हमारी नमाज़ें एक साथ, हमें दुश्मन ने तकसीम कर के, शियों में भी तकसीम करते हैं, फिर सुन्नियों में भी तकसीम पैदा करते हैं। ठीक है, इख्तिलाफात हमारे अपनी जगह, वो हम इल्मी लिहाज से गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मुश्तरकात, हुसैन मुश्तरकात हैं, सीरत नबवी मुश्तरकात हैं, कुरान मुश्तरकात हैं, नमाज मुश्तरकात हैं। इस पर हम एक हो जाएं, इस पर हम मुत्तहिद हो जाएं, और अपने दुश्मन को पहचानें कि जो गज़ा में लोगों को शहीद कर रहा है, जो लबनान में, ईरान में मुसलमानों को शहीद कर रहा है, जो मुसलमानों में तफरका डाल रहा है, अरब व अजम की तकसीम पैदा कर रहा है और सुन्नी शिया की तकसीम पैदा कर रहा है, इससे हमें वक्त ने निकाल दिया है। ये अंधेरों का दौर था, जिससे कायदे रहबर शहीद ने अपने खून से हमें इन अंधेरों से निकाल दिया है। तो लिहाजा हमें अब इस तफरीक से निकल कर और जो है मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर और अपने कॉमन एनिमी, कॉमन दुश्मन के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होना चाहिए और ज़बान व अमल से तबलीग करनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम माशअल्लाह जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आलम आपकी इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। जनाब मौलाना डॉक्टर अकील मूसा साहब ख़िताब फरमा रहे थे। इसके बाद हम अपनी इस नशिस्त में PSF के काबिने को खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद चंद अशार के साथ मैं नन्हे सना खान को दावत देना चाहूँगा। फरमाते हैं कि ख़ैमे सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं, ख़ैमे सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं। एक मंज़र है हम दम खींचते हैं,
اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں، خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ پروگرام اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہمارے آخری جو ہے ثنا خواں ہے۔ حماد نگری سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور سلام عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد جو ہے دعا امام زمانہ کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ سلام پڑھنے سے پہلے ایک کلام کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صدا صدا اذان 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 علی بجلوہ علی اکبر، زمان زمان علی زمان زمان، انا فتحنا فتح المبینہ، اے دستگیرہ اے چشم بینا، سب ہاتھوں کو بلند کر کے آلے 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 آلے، صدا صدا اذان 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 علی، سب المسانی کی پہلاوانی، برچ ازانی ذکر جہانی، آلے آلے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آلے آلے، سب مل کے پڑھے آلے 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 آلے، صدا صدا اذان 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 علی بجلوہ علی اکبر، زمان زمان علی زمان زمان علی، مولا ہے جہاں ہیرا کہ تیرے عاشق دین اسلام کی خدمت میں کمر باستہ، بے خوف خطہ ایران بل پھیرے ہیں ماں، اہل باطل کے ارادوں کو کرے خواستہ، کل بادشاہی رمز الہی یہ کارگاہی ہے ید اللہی، آلے آلے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے پڑھے آلے 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 آلے، یہ حکم پیغمبری ہے، علی حق اور حق علی ہے، علی بغیر تو جینا نصیب کی در بدری ہے۔ ایک کلام کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، ارے مجھ کو ظالم میں کنیزی میں، مجھ کو ظالم میں کنیزی میں ہے مانگا بابا، میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، اتنے مصائب دیکھے، میں نے دادی کی طرح اتنے مصائب
میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا جو تیری لاش پہ دوڑاتے تھے گھوڑے رن میں، جو تیری لاش پہ دوڑاتے تھے گھوڑے رن میں، وہ تماچوں سے مجھے دیتے، وہ تماچوں سے مجھے دیتے ہیں پرسا بابا، بے سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، پوری شیدات سے مجھے مارا تماچا جس نے، پوری شیدات سے مجھے مارا تماچا جس نے، اس کے ہاتھوں سے میرا چہرہ، اس کے ہاتھوں سے میرا چہرہ ہے چھوٹا بابا، میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ برادر ننھے ثنا خان مولا کے ذاکر حماد نگری صاحب جو ہے سلام عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی آواز میں مزید تاثیر عنایت فرمائے۔ آخر میں ہم ضلعی انتظامیہ اور یونیورسٹی انتظامیہ اور تمام اساتذہ کرام اور پولیس رینجر اور میڈیا اور اسکاؤٹ اور آئیسو ریجن اور ڈسٹرکٹ پروفیشنل کے کابینہ اور آپ تمام شرکائے محفل کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے اس محفل کو کامیاب بنانے میں ہمارے بھرپور تعاون کی۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کے اس مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں دعائے امام زمانہ کے ساتھ اس محفل کا اختتام ہوگا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور دعائے امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔